بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اہل بیت کی شان اور صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی محبت کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے۔ چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ ان سے پیچھے رہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ صحابہ کرام جو خود بھی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے، وہ عظیم الشان اہل بیت اطہار سے کیسی محبت رکھتے تھے اور اپنے قول و عمل سے اس کا کس طرح اظہار کیا کرتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حضرت عباس کی تعظیم و توقیر کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، مشاورت کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذو النورین حالت سواری میں پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم سواری سے نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر کی اہل بیت سے محبت۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحم کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو۔ امام حسن کو کندھے پر بٹھایا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرے ماں باپ قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے نہیں۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کریم پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ خصوصی کپڑے دیے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں سے کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے، پھر فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا، وظیفہ بڑھا دیا۔ یوں ہی جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرات حسنین کریمین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے برابر حصہ مقرر کیا۔ دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کے زبردست فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے کو نافذ بھی کیا اور علمی مسئلے میں بھی آپ سے رجوع کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت
زرار صدائی سے تقاضا کر کے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل سنے اور روتے ہوئے دعا کی، اللہ پاک ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ یوں ہی ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ آباء و اجداد، چچا و پھوپھی اور ماموں و خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ہر شخص امام حسن کا احترام کرتا۔ ایک بار آپ نے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کی اور اس میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ اہل بیت کی خدمت میں نذرانے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں بیش بہا نذرانے پیش کیے۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے کبھی 5000 دینار، کبھی 3 لاکھ درہم تو کبھی 4 لاکھ درہم، حتیٰ کہ ایک بار 40 کروڑ روپے تک کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نیز آپ فرماتے تھے، اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی گرد صاف کی۔ ابو محزم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ بیان کردہ روایات میں آپ نے سنا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کس انداز سے اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، انہیں اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی بارگاہوں میں عمدہ و اعلیٰ لباس پیش کرتے، بیش بہا نذرانے ان کی خدمت میں حاضر کرتے، ان کو دیکھ کر یا ان کا ذکر پاک سن کر بے اختیار رو پڑتے، ان کی تعریف و توصیف کرتے اور جاننے والوں سے ان کی شان و عظمت کا بیان سنتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سادات کرام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہا کریں اور اپنی اولاد کو اہل بیت و صحابہ کی محبت و احترام سکھائیں۔ اللہ پاک ان پر رحمت کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔